السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ زمین کربلا پر بہنے والے خون کا صدقہ، زمین کربلا میں بہنے والے خون کا صدقہ غلامان محمد کو الہی فتح و نصرت دے، غلامان محمد کو الہی فتح و نصرت دے۔ غلامان محمد واقعی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے دیوانے اور غلام ہیں، ان کے لیے ہر دور میں دعا ہی کی گئی، اور جو سچے مسلمان اور سچے نبی کے غلام ہوا کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کبھی وعدہ کر کے پیچھے نہیں پھسلتے، وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے، چاہے وہ کوئی ہو۔ آج ساری دنیا میں خبریں مشہور ہیں، اور آپ بھی سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، سنتے بھی ہوں گے کہ آج ایران کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا، رات کے اندھیرے میں ظلم کیا گیا۔ یہ ساری دنیا میں یہ بات پتہ ہے، اور ساری دنیا میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ایران کے بہترین جن کا نام آیت اللہ ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ میڈیا نے خبر دی، سارے لوگوں نے بتایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے چینل والوں نے اس کو بیان کیا کہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، کسی نے کہا مار دیا گیا، کسی طریقے سے ان کے انتقال کی خبر ساری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ کیا آیت اللہ کا واقعی انتقال ہو گیا؟ آج حقیقت سے آپ کو روبرو کراؤں گا۔ آپ کو اس ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ اس کو مکمل دیکھنا اور سننا ہے، اور اپنے بھائیوں کو شیئر کرنا ہے۔ کیا واقعی آیت اللہ کا انتقال ہو گیا؟ کیا واقعی اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، آیت اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ ان کو کسی نے نہیں مارا، بلکہ نہ ان پر کوئی حملہ کیا گیا، ان کو نئی موت آئی۔ اب ساری دنیا کہے گی کہ ساری دنیا کے چینل، ساری دنیا دکھاتی ہے، اور وہاں کی میڈیا نے بھی کہہ دیا، ایران کے لوگوں نے کہہ دیا ان کو کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھو، اچھا انسان کبھی نہیں مرتا۔ آیت اللہ دنیا سے نہیں گئے، بلکہ آج بھی ہمارے سینوں میں زندہ ہے، اور زندہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آیت اللہ کی یادوں کو کوئی بھی دنیا کے انسان مسلمانوں کے سینے سے ان کو نہیں مار سکتا، ان کی یادوں کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اگر وہ دنیا سے تو چلے گئے، مگر ہمارے دلوں سے نہیں گئے، مسلمانوں کے دلوں سے نہیں گئے، کیونکہ ایک وہ اچھے انسان تھے، ایک اچھے سپاہی تھے، ایک بہترین مجاہد اعظم تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے غزہ کے اندر مسلمانوں کے لیے تنہا لڑنے والا شیر تھا۔ وہ غزہ پٹی کے بچوں کا دکھ کو بانٹنے والا، دکھ درد کو سمجھنے والا بڑا مجاہد تھا وہ۔ باقی تو بہت سارے مسلم دیش ہیں، ہر کوئی چاپلوسی کر کے اپنے دامن کو جھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ اگر میدان میں کوئی آیا تھا مسلمانوں کی ہت میں، تو ایک تنہا آیت اللہ ہی تھا، اس کے سوا کوئی نہیں آیا تھا۔ ایسا انسان کبھی مرتا نہیں، مر کر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے بڑا افسوسناک یہ خبر ہوئی، کیونکہ ایک شیر کو دھوکے سے مارا گیا۔ ان پر ظالموں نے جو ظلم کیے وہ دھوکے سے کیا گیا، رات کے اندھیرے میں بغیر خبر کیے ہوئے ایک شیر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو پوری رات اللہ کی عبادت کرنے والا شخص تھا، اس مہینے میں تو ہر شاد و ناز عبادت کرتا، وہ تو بڑے اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے، اور ایسی پوزیشن میں ان کو مارا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں، دھوکے سے ان کے گھر میں میزائل کو ڈال کر، اور ان کو ختم کر دیا گیا۔
ساری دنیا کے چینل نے سب نے دکھایا, سب نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کو قتل کر دیا, وہ مار دیا گیا, امریکہ اسرائیل نے ختم کر دیا. لیکن نہیں, وہ نہیں ختم ہوئے, وہ آج بھی اور قرب قیامت مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. یہ حقیقت ہے. کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ وہ ختم ہو گئے یا مر گئے, نہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں, ان کی آدھے قیامت تک زندہ رہیں گے, کیونکہ ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے آج کے دور میں. آج مسلمان تو بہت ملک ہے, بہت ملک مسلمان ہیں, لیکن مسلمان آج ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے, میرے نبی کا جو دشمن رہا ہے, اسلام کا جو دشمن رہا. آج مسلمان, بعض ملک ایسے بھی ہیں جو ایسے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو اسلام کا دشمن تھا. آج وہ مسلمان جو اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے پڑا ہے. لیکن نہیں, جو حسینی ہوتا, میرے حسین پاک نے کربلا کے میدان میں سبق دے دیا تمام مسلمانوں کو. یہ سبق حسین پاک کا دیا ہوا ہے کہ سر تو دے دیا میرے حسین نے, مگر کسی ظالم و جابر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور واقعی جن لوگوں نے, آج بھی جو لوگ میرے حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کی تاریخ جن کو یاد ہے, وہ جان تو دے سکتے ہیں, اپنا گلا تو کٹا سکتے ہیں, اپنی جان اپنے بچوں کو تو قربان کر سکتے ہیں, مگر کسی ظالم جابر کے سامنے نہ ہاتھ دے سکتے, نہ اپنے گردن کو جھکا سکتے. آج یہی ایران کے آیت اللہ انائی نے بھی یہی لوگوں کو سبق دیا, جاتے جا کے دنیا سے چلے گئے, پیچھے نہیں ہٹے, ہر معاملے میں آگے رہے, اللہ اس کے رسول کا دامن کو نہیں چھوڑا. جیسے وہ تھے انہوں نے اپنے حساب سے سب کچھ کرتے رہے. حسین پاک کے ماننے والے تھے, حسین سے محبت کرنے والے تھے, اور واقعی آج ساری دنیا نے ان کی شہادت کو, ان کی دیکھا کہ کس طریقے سے ظالموں نے ظلم کیا, اور کس طریقے سے حسین پاک سے محبت کرنے والا رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا سے گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن ان مسلمانوں کو شرم کرنا چاہیے ان کی شہادت کو, ان کو دیکھ کر, کیونکہ ہم حسین پاک سے محبت کرنے والے ہیں کہ حسین پاک کا کریکٹر کیا تھا, ہم سب کو وہی کریکٹر لے کے چلنا چاہیے تھا. آج ہم اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں اسلام کو مٹانے کے لیے تیار ہے. آج ہم اس کے ساتھ, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو اسلام کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہے. آج ہم اس کے ساتھ دھندا کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں جو ہمارا دیے ہوئے پیسے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں, سازشیں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. بڑی شرم کی بات ہے. ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے, اتہاس پڑھنا چاہیے, مسلمانوں کو ہسٹری پڑھ کے دیکھنا چاہیے, کہ اگر ہم نے پڑھا نہیں تو اپنے بزرگوں سے سننا چاہیے, ان کے پاس جا کر سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم